He also used gutter language in talking about those he regards as his enemies. وہ کہتے ہیں کہ گٹر کے نالی کے کیڑوں والی زبان آصم منیر نے استعمال کی جب وہ اپنے جو ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے. یہ خطرناک ہے ملک کے لیے. یہی ہوا تھا 1971 میں. کیسے ہمت ہو گئی ہمارے فلسطینیوں کو مار دیا, کیسے ہمت ہوگی ہمارے کشمیریوں کو کچھ کر دیا. ارے بھائیو اپنا پاکستان کو سنبھال لو. Such a volatile, angry and self-absorbed person must not have his finger on a nuclear button. یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے. ہم نے کہا کہ اس طرح کا غصے والا بندہ, دہشت پھیلانے مطلب شرانگیز بندہ, اس کی انگلی جو ہے وہ کسی ملک کے نیوکلیئر بٹن کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. چائنیز شپ جو کہ فشنگ شپ تھا وہ انڈین اوشن کے بیچ میں کہیں پلٹ گیا اور اس میں 39 لوگ جو سوار تھے ان سب کے غائب ہونے کی سمبھاونا ہے اور اس میں سے 2 کی لاشیں مل گئی ہیں. عاصم منیر کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. He is not fit to command. پر بھارت ان کی ہیلپ کر رہا ہے. اصل میں بھارتی نیوی کے دوارا اپنے جو میری ٹائم ریسکیو ایسیٹس ہیں ان کو ڈپلوائے کر دیا ہے. ان ایسیٹس میں کچھ کلیئر نہیں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے ایسیٹس, پر ہو سکتا ہے کوئی شپ یا میری ٹائم پیٹرولنگ ایئر کرافٹ. ایک ہے جسے Amazon ویب سروسز جو کہ بیسیکلی کلاؤڈ بزنس ہے Amazon.com کا, وہ کافی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے جس سے کم از کم 1,30,000 سے زیادہ جابز انڈیا میں کریٹ ہوں گے. آپ سوچیں کہ پی ایف بیس میں گھس کر اگر ایئر فورس کے جہازوں کو جلا دینا, اس سے بڑا ٹیررسٹ ایکٹ ہو نہیں سکتا. بات تو یہاں تک چلی ہے کہ جو کوارڈ ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں بایو مینوفیکچرنگ جو ہب ہے وہ ویب سروسز جو ہے وہ تقریباً $13 ارب جو ہے وہ انڈیا میں لگانے لگا ہے بائی 2030, اگلے 6-7 سالوں میں. یہ پاکستان کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں تو. پاکستانی یوتھ, پاکستانی جو بچے بچیاں ہیں, یہ ان کے لیے اپرچونٹیز ہے. اور کس طرح ایک ملک کے اندر ماحول پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح اکنامیکلی دنیا کے ساتھ اور خطے کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. یہ اپرچونٹیز لے کے آئے گا. یہ اپرچونٹی صرف انڈیا میں نہیں جائیں گی, یہ آؤٹ سورس ہوں گی پاکستان کے اندر بھی, اگر پاکستان اس کو ایک اپرچونٹی کو سمجھے کہ اگر دنیا انڈیا میں آ رہی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے, بات تو یہاں تک چلی ہے کہ جو کوارڈ ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں بایو مینوفیکچرنگ جو ہب ہے وہ انڈیا کو بنانا چاہیے. اب یہ سارے, اب دیکھیں اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ جو چائنیز ہیں ان کی جسے کہتے ہیں نا منوپلی ہے. سو وہ انڈیا کو یہ منوپلی, وہ کہتے ہیں انڈیا یہ منوپلی توڑ سکتا ہے. سو پاکستان کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم چائنا سے اچھے تعلقات ہیں اور انڈیا کے ساتھ ہماری یوتھ کو پریشرائز کر کے حکومت کو, سرکاروں کو, ماحول کو, ٹیمپریچر کو نیچے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوں. ہمیں افغانستان سے تو اپرچونٹی نہیں ملنی, ہمیں تو انڈیا سے اپرچونٹی ملنی ہے, ہمیں تو چائنا سے اپرچونٹی ملنی ہے. اب یہ جو Amazon ویب سروسز ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم $13 ارب انڈیا میں لگائیں گے 2030 تک, کیونکہ جو کلاؤڈ سروسز کی جو ڈیمانڈ ہے آئی ٹی سیکٹر میں, جو آئی ٹی پاور ہاؤس ہے انڈیا کا, اس میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. سو یہ چیزیں ہیں, اور آبادی بھی بڑھ رہی ہے. سو آبادی تو پاکستان کی بھی بڑھ رہی ہے. پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ, تو ہمیں بھی ان سروسز کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور ہمیں ہمارے یوتھ کو بھی یا ہمارے لوگوں کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے. سو انڈیا, اور مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے جو فارمر ایک پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے احسن اقبال, جو آج کل جیلوں میں ہیں, عمران خان کے دوست ہیں, عمران خان کے پارٹی کے ورکر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں بھائی کہ ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے وہ انڈیا اور چائنا, اور ہم بھی ان کے ساتھ گرو کریں گے. لیکن یہ جو اپرچونٹی صرف انڈیا کے اندر جا رہی ہے, اس کو کیسے کیش ان کرنا, یہ تب ہم کر سکتے ہیں جب انڈیا کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے. پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر کو اوپن اپ ہونا چاہیے انڈین پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہماری سرکار جو ہے وہ ماحول کو نرم کرے گی اور لوگوں کو آزادیاں دے گی. جو کہا جا رہا ہے کہ ایک ہے جسے Amazon ویب سروسز جو کہ بیسیکلی کلاؤڈ بزنس ہے Amazon.com کا, وہ کافی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے جس سے کم از کم 1,30,000 سے زیادہ جابز انڈیا میں کریٹ ہوں گے. اور یہ جو ان کا جو AWS جو ہے یہ آلریڈی انڈیا کے اندر 300 ارب روپے سے زیادہ پیسے جو ہے وہ 2016 سے لے کے 2022 کے بیچ میں لگا چکا ہے. 300 ارب روپے سے زیادہ. اب آپ امیجن کر لیں کہ اگر 1 ٹریلین جو ہے وہ $13 ارب بنتا ہے,
ठीक है जी। सो 300 अरब जो है वो 3-4 अरब डॉलर के करीब वो लगा चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हमें और पैसा लगाना है। जो पैसा उन्होंने 2016 से लेके 2022 में 7 सालों में लगाया, वो कह रहे हैं कि अगले 7 सालों में इससे हमने डबल ट्रिपल पैसा इंडिया के अंदर लगाना है। सो ये है वो डिफरेंस। इसको जरा ना थोड़ा सा हम सही पर्सपेक्टिव में लाते हैं। आपने ये पूरा पढ़ा जो जलमे ने लिखा है, उसने बड़ा डिटेल लिखा है, उसने कोई 2 लाइनर ट्वीट नहीं किया, ठीक है ना। इसको आप एक बिल्कुल सरसरी तौर पर मत लें, इसको बहुत गौर से देखें कि इसने कहा क्या है और किस मौके पर कहा है। कि अमेरिका में जो है, जो लेजिस्लेचर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने जो है गवर्नमेंट को जो है अपना एक ये बताया है कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, उसके ऊपर तवज्जो दें। और फिर उसके बाद ये एक पहला जो है इतना तफसीली जो है ये मौक़िफ़ जो है सामने आया है। अभी देखें कि इसके अंदर जो चीज़ बताई गई है वो तो बताई गई है कि आसिम मुनीर का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ही इज़ नॉट फिट टू कमांड। पहले हम बात करते रहे कि इसकी मॉरल इसकी जो लीगल एक है ना लीगैलिटी या मॉरलिटी जो है टू कमांड दिस आर्मी, वो शुरू दिन से नहीं है। उसको जो है ये अभी साबित करने के लिए कि जनाब मैं अभी आ गया हूँ और मैं आके चढ़ गया हूँ, मैं आपका हिटलर हूँ, ठीक है। मैंने अपना पूरा जो एक नाजी मैकेनिज्म है वो मैंने बना लिया पिछले 6 महीने। वो किधर बनाया भाई तुमने? ये जरा सी तुमने मूवमेंट शो की है, तुम ज़ाहिर हो गए हो। और जब तुम ज़ाहिर हो गए हो अभी तुम बचो। मैं इसके ऊपर आगे चलता हूँ और प्लीज़ 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 पाकिस्तानियों, आप इस चीज़ का ख्याल रखना। ये सारी चीज़ आपकी अवेयरनेस के लिए, आपके मतलब है कि एक आपकी सोच जो है ना उसमें ये चीज़ डालने के लिए है कि आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ये शख्स जिसको आप देख रहे हैं ये वर्दी पहन के एक जिसको कहते हैं ना स्टेट ऑर्गन की हेड की हैसियत से चढ़ बैठा है, जिसके पास बहुत पावर है। वही पावर इसने रुख कर दिया है आप मतलब अवाम की तरफ। तो ये इस आसिम मुनीर को, इस ज़हनी मरीज को पता होना चाहिए कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। लोगों को क्या हो रहा है? टॉर्चर हो रहा है। अभी मुझे एक खबर मिली है, आप सोचें जब ये बात कर रहा है ना अपने ऑफिसर्स को धमकियां दे रहा है तो साथ साथ कर भी रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले